یہ معاملہ میں آپ کو شاید یہ گراں گزرے گا، لیکن یہ معاملہ جو ہم نے پنجاب میں دیکھا تھا جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نہیں اسی وہاں پر طرح تو دیکھیں، وہاں پر تو مردم شماری کا ایشو نہیں تھا نا، اب تو مردم شماری کانسٹیٹیوشن ایشو ہے نا۔ وہاں پر بھی تو یہ ایشو تھا نا کہ آپ 90 دنوں میں الیکشن کرا نہیں رہے۔ یہ معاملہ تو چلے وفاق میں آ گیا ہے، لیکن وہ لوگ بھی اسی طرح کورٹ میں گئے تھے اس چیز کے اگینسٹ، اور تب ظاہر ہے کہ یہ موقف اپنایا جا رہا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی تو اس کے تحت ہوگا، اور نہیں ہوا تو خدا نہ خواستہ اگر یہ وفاق تو میں ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ دیکھیں، پنجاب اور کی پی کی سچویشن ڈفرنٹ تھی۔ وہاں پر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اسمبلی توڑی کسی کے کہنے پہ، اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، اپنے دوستوں کا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں لیا۔ بھائی مجھے صاحب کا جنرل نے کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے پہ ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ان تو اس لیے توڑے تھے نا کہ ہم اسمبلی توڑیں گے تو پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ان کی اسمبلی ٹوٹ گئی، پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا، تو ان کا وہ جو پلان تھا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس میں تو مردم شماری میٹر نہیں کر رہی تھی۔ اب تو دیکھیں، اب تو الیکشن قریب آ گیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں مردم شماری ہو، تو مردم شماری اگر سی سی آئی میں یہاں پہ پروف کراتے ہیں تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے بڑی بڑی۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب مجھے تو نظر نہیں آ رہی 2/3، آپ مجھے دکھائیں 2/3 میجورٹی کی طرح، آپ ممبر گنتی کریں۔ کنڈی صاحب، آپ نے کچھ روز پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف دیا تھا کہ الیکشن 60 روز میں ہونے چاہیے۔ قمر زمان کارا صاحب نے بھی یہ کہا کہ کوئی بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہیں ہونے چاہیے، الیکشنز اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ لیکن جو کل وزیر اعظم کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے، اب اس سے تو ایک بڑی چیز، ایک مبہم بات یہ ہے کہ اگر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو الیکشن تو 4 مہینے کہیں نہیں گئے، آگے چلے جائیں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی پھر ایسے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کیوں سیاسی جماعتیں الیکشن سے اتنا ڈر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، ٹائم پہ پارلیمنٹ کو ٹائم پورا کرنا چاہیے، اور جیسے ٹائم پورا ہوتا ہے 60 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے۔ چلو پیپلز پارٹی سے مان جاتے کہ 90 دن میں چاہیے۔ اب کل وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے مردم شماری کے حوالے سے۔ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، اس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات ہے سی سی آئی کی میٹنگ ہونی ہے۔ کیا 2 وزیر اعلیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، کیا وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں؟ کیا وہ سی سی آئی میں ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سی سی آئی میں تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کیئر ٹیکر ہیں، اور یہ روزمرہ کے معاملات کے لیے ہیں اور الیکشن کرانے کے لیے ہیں۔ تو میرا کیس، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبوں کے کیس، ہمارے چیف منسٹر جو ہیں جو صوبوں میں ہیں، نگراں ہیں، وہ ہمارا کیس نہیں پریزنٹ کرتے۔ اس کے بعد اگر یہ بھی مان دیا جائے سی سی آئی میں یہ پروو ہو جاتا ہے تو اپنے 51(3) کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل جو ہے وہ 51(3) میں امینڈمنٹ کرنی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ تو کیسے 2/3 میجورٹی آئے گی؟ مجھے تو اس منطق کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو ہے یہ چیزیں ایسی ہو نہیں سکتی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے آپ کو جو نمبر چاہیے وہ نمبرز آپ کے پاس پورے اس وقت نہیں ہیں، اور آج کل تو آپ نے پارلیمنٹ کی سچویشن دیکھی ہوئی ہے، 15-20 ممبرز قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پرانی مردم شماری کا الیکشن ہو، ان ٹائم ہو۔ سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے، عوام کو فیس کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو عوام ووٹ نہیں کرے گی نا، یا آپ کو حق میں ووٹ کرے گی، یا آپ کی مخالفت میں ووٹ کرے گی، یا آپ حکومت میں جائیں گے یا آپ اپوزیشن میں جائیں گے۔ تو کئی دفعہ ہم حکومت میں بھی گئے، کئی ہم دفعہ اپوزیشن میں بھی گئے۔ تو اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے کہ آپ 6 مہینے لمبا کر دیں، 9 مہینے لمبا کر دیں، 1 سال لمبا کر دیں، تو ایڈ ہاک پہ ملک نہیں چل سکتا۔ اس پورے سینیریو کا جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی بنی ہوئی ہے، اس کا واحد حل پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے جو ملک کو آگے رکھے۔ اچھا کٹی صاحب، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کو اختیارات دینے والا جب معاملہ زیر بحث آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر بھی بحث کی تھی، اور کسی حد تک مخالفت بھی کی گئی تھی کچھ شکوں کو لے کر۔ اس پہ ظاہر ہے کہ نون لیگ نے آپ لوگوں کو منایا بھی۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو، اور اگر نون لیگ اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ یہ بات مان لیتی ہیں یا اتفاق رائے کر لیتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیا کرے گی؟ راہیں جدا کر لے گی، احتجاج کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا پھر آپ منائیں گے کیسے حکومت کو؟ دیکھیں، نئی حلقہ بندی پہ جو میں نے خدشات کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے شاید نئی حلقہ بندی پہ الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے مردم شماری، یہ پورا چیز چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہو، کیونکہ یہ الیکشن ڈیلے کی طرف ایک بہانہ ہے۔ ٹھیک، یہ 4-6 مہینے نہیں ہے، 4-6 مہینے الیکشن کمیشن کو نہیں لیں گے۔ اس کے بعد اپیلیں ہوں گی، اعتراضات ہوں گے، کورٹس میں جائیں گے، چیزیں ہوں گی، تو یہ 4-6 مہینوں میں نہیں نپٹا جاتا، اس کو ٹائم لگے گا 4-6 مہینوں سے زیادہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشنز ہوں،
ہم ایک پارلیمنٹ میں ایک قرارداد یا ایک ایسا بل یا جو بھی ہے ایک ایسی چیز لے کے آ جائیں کہ اگلی حکومت جو بھی آئے جو پارلیمنٹ ہے وہ اس سال کے اندر اندر اس معاملے کو جو ہے وہ جو ہے پورا کرے اور اس کو جو ہے معاملے کو اٹھائے اور اس کو جو ہے نمٹائے. اب جو ہے اب مردم شماری کو لا کر الیکشن ملتوی کرنے کا اور اس کے پیچھے چھپنے کا میرے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم الیکشن اس چیز کی مردم شماری کے پیچھے چھپ سکتے ہیں. اور باقی جماعتوں نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد یہ بل کمیٹی میں آیا, اس میں امینڈمنٹس ہوئی, اس کے بعد ہم اس بل کو پاس کیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نگراں حکومت جو ہے وہ صرف نگراں ہی رہے, روزمرہ کی جو ہے چیزوں کو دیکھے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, نہ کہ وہ فیوچر کے معدے چیزیں وغیرہ پاکستان میں وہ کرے. وہ حق بنتا ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کا, الیکٹڈ گورنمنٹ کا, جو اس کے بعد جو ہے الیکشن کے بعد آئے گی. اچھا جی جی کنڈی صاحب, تو یہ اس چیز پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے, سیاسی بھی ہو سکتا ہے, بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے, جج بھی ہو سکتا ہے, میڈیا سے بھی ہو سکتا ہے, کس سے ہو. ہم کہتے ہیں ایک تگڑا وزیر اعظم ہو جو جس کے ہوتے ہوئے کم از کم آر ٹی ایس کا سوئچ آف نہ ہو, آر او الیکشن نہ ہو, باقی معاملات جو ہے وہ نہ ہو. ہم کہتے ہیں ایک انرجیٹک اور ایک تگڑا وزیر اعظم ہو جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, تاکہ اس ملک میں جس کی بھی حکومت ہے وہ اس ملک کو آگے لے کر چلے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پیرا شوٹر آ جاتا ہے تو بھی آپ کو کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے, کہیں سے کوئی نام آ جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی پیرا شوٹر آئے گا. اسی میں جو ہے جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ اسی چیز کو دیکھ رہی ہے, اور اسی میں جو ہے وہ انہی لوگوں میں جو موجود ہیں پاکستان میں, انہی لوگوں میں جو وزیر اعظم ہوگا کوئی نہ کوئی, وہ میرے خیال میں چند دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے, چلے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کچھ ناموں کا بھی تبادلہ کنڈی صاحب ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ابھی کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں, ہم تک بھی پہنچے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. اور آئی پی پی کا اس پہ کیا موقف ہے کہ نگران وزیر اعظم سیاسی ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہونا چاہیے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کنڈی صاحب بتائیے گا کہ مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید ان کے بھی چانسز ہیں نگران وزیر اعظم لگائے جانے کے. ایسی کوئی اطلاعات ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر یہ نام آپ کی طرف سے گیا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت مختلف نام چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام, اور ایک چینل سے کوئی نام اور میری طرف سے کوئی اور نام اور آپ کی طرف سے کوئی اور نام چل رہے ہیں. ابھی تک نام پارٹی کے اندر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہوئے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر, جب فائنل ہوں گے تو انشاءاللہ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. یعنی ابھی یہ جو ڈیبیٹ کا عمل ہے کنڈی صاحب, ظاہر ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, کچھ ہی عرصے میں آپ لوگوں یہاں سے جانا بھی ہے, تو یہ کب تک وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں بہت جلدی وائنڈ اپ ہوگا. اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو اپنے نام دیں گے, جس میں 3 شارٹ لسٹ ہوں گے اور پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی 3 نام جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن وہ شیئر کریں گے اور ان میں سے ایک شخص وزیر اعظم بننا. اچھا کنڈی صاحب, ویسے تو فرق نہیں پڑتا اسے کہ اسمبلی آج ٹوٹے کل ٹوٹے, ٹائم سے پہلے ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے کہ 90 دن ہی بنتے ہیں, لیکن آپ تک کیا بات خبر ہے کہ 11 کو ٹوٹ رہی ہے, 9 کو ٹوٹ رہی ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ نے صاحب نے کچھ ڈیٹ بتائی تھی, میں چاہ رہی ہوں آپ بھی کنفرمیشن کر دیں کہ یہ 9 ہے 11 ہے. یہ کہا جا رہا ہے جو ہماری کمیٹی مل رہی ہے پی ایم ایل این کی کمیٹی کے ساتھ, تو انہوں نے پروپوز کیا کہ 9 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلی پرائم منسٹر بھیجے پریزیڈنٹ کو. تو اگر وہ اس دوران اسمبلی توڑ دے تو ٹھیک ہے, تو 11 کو آٹومیٹیکلی 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جائے گی. تو اگر 9 کو بھیجیں گے اسمبلی, اگر 9-10 کو پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ نے اسمبلی سائن کری تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز 11 کو اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر ہم الیکشن میں جائیں گے. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, اگر جیسے کہ پنجاب میں ہوا یا کے پی میں ہوا کہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہوئے, اگر یہ والے الیکشن جو جنرل الیکشنز ہیں یہ بھی آگے چلے جاتے ہیں, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ کورٹ میں جائے گی؟ دیکھیں ایف اینڈ بٹ پہ تو مخصوص کے پی اور پنجاب کی اور تھی اور ابھی کوئی اور ہے. ابھی تو دیکھیں پورے ملک میں الیکشن ہونے ہیں. میری تو یہ تجویز ہوگی ذاتی طور پہ پولیٹیکل ورک ہے کہ آپ کشمیر اور جی پی کا الیکشن بھی پاکستان کے تمام اسمبلیوں کے ساتھ ہی کریں, تاکہ اس میں بھی یہ نہ ہو کہ جس کی وفاق کی حکومت وہاں پر جی پی میں اس کی حکومت اور کشمیر بھی اسی کی حکومت. لہٰذا اگر وہ یہ چیزیں 90 دن سے آگے جاتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا لائے عمل جو ہے اس کے اسی وقت جا کے دیکھی, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو الیکشن ہیں وہ 90 دن سے آگے جائیں گے. اگر گئی
تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لائمل وغیرہ اعلان کرے گی. نہیں آپ کو وزیر اعظم کی اتنی واضح اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ نئی حلقہ بندیوں پر ہوگی، نئی حلقہ بندی ہمیں پتہ ہے کہ وزارہ کی میٹنگ ہونی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر 4 مہینے 5 مہینے وی کین کلیئرلی سی دیٹ، تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت پر ہوں گے؟ نہیں میں اس وقت پہ کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں، چلو مدد شماری ہو گئی، آپ مجھے بتا دیں نا، آپ بھی بہت سے ٹی وی پروگرام کرتی ہیں، چیزیں کرتی ہیں، کیا اس میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مجھے یہ تو خلاف ورزی ہوگی قانون کی کھلم کھلا ٹھیک ہے. اگر آگے اب جاتے ہیں ابھی جب تک کانسٹیٹیوشن دیکھیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جب تک نہیں ہوگی تو مردم شماری تو دوسرے سسٹم میں ہمارا ریویشن ہے. اس کے بعد اگر اسی سے اپروو کرتی ہے 2 CM جو کہ کیئر ٹیکر بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہے، کہاں سے کریں مجھے بتا دیں. مجھے ایک سوال کا جواب، یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ ظاہر پھر ہے میں ہو ہی آپ کے نہیں بات سکتی، آگے ہو ہی نہیں سکتی نا.